بسم اللہ الرحمن الرحیم وجیء یومئذ بجہنم، اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ آج جہنم کو بھی میدان محشر میں لے کر آؤ، جہنم لائی جائے گی۔ حدیث کے اندر آتا ہے یؤتی بجہنم یوم القیامہ لہا 70,000 زمام لکل زمام 70,000 ملک یجرونہا، کہ جہنم کو لایا جائے گا، وہ جہنم 70,000 زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہوگی اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سب کو کھڑا کرے گا میدان محشر پر۔ نوح کی امت بھی کھڑی ہے، ابراہیم کی امت کھڑی ہے، سارے لوگ پریشان ہیں اور لوگ تو ایک دوسرے سے بات کریں گے، الا ترون ما نحن فیہ، الا ترون ما قد بلغکم، الا ترون من یشفع لکم الی ربکم۔ سب لوگ کہیں گے کہ آج تمہیں پتہ نہیں ہماری کیا حالت ہو گئی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہم کس سچویشن میں پہنچ چکے ہیں۔ اللہ سے کوئی درخواست کرے جا کے کہ حساب و کتاب شروع کرے، قیامت کے دن کے جو اعمال ہیں وہ شروع کرے، ہمارا حساب و کتاب لے۔ سارے لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، کہیں گے یا آدم انت ابو البشر، اے آدم آپ انسانیت کے والد ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی روح سے پیدا کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ کا سجدہ کریں۔ اے آدم آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے، آپ اپنے رب سے سفارش کریں۔ آدم کہیں گے ان ربی غضب اليوم غضبا لم یغضب مثلہ قبلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ، کہ اللہ جتنا آج غصہ ہے نہ تو اس سے پہلے کبھی غصہ ہوا اور نہ اس سے کے بعد کبھی ایسا غصہ ہوگا۔ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ نے منع کیا تھا کہ اس درخت کو مت کھانا، میں نے غلطی کی ہے، والذی نفسی بیدہ، اور میں نہیں جا سکتا، نفسی نفسی، مجھے خود اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے۔ اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، اذهبوا الی نوح، نوح کے پاس جاؤ، نوح کے پاس جائیں گے، نوح سے کہیں گے اے نوح اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبداً شکورا بنایا ہے، نیک بندہ بنایا ہے، آپ نہیں دیکھ رہے ہماری کیا حالت ہو گئی ہے، اللہ سے سفارش کریں کہ میدان محشر میں ہمیں آرام پہنچائیں، ہمارا حساب و کتاب شروع کریں۔ نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تھا، میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کر دی، اللہ نے میری سرزنش کی، میں نہیں اللہ کے پاس جاؤں گا۔ اذهبوا الی غیری نفسی نفسی، میری اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے، تم لوگ کسی اور کے پاس جاؤ۔ سارے لوگ خلیل اللہ کے پاس جائیں گے، کہیں گے یا ابراہیم آپ تو خلیل اللہ ہیں، آپ تو اللہ کے دوست ہیں، آپ سفارش کر دیں ہمارے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر تین جھوٹ بولے ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں اللہ کے سامنے جانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ نفسی نفسی اذهبوا الی غیری اذهبوا الی موسیٰ، میں آج اللہ کے سامنے جانے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، تم موسیٰ کے پاس جاؤ۔ موسیٰ کے پاس آئیں گے، کہیں گے یا موسیٰ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہم کلام کیا ہے، آپ سے گفتگو کی ہے، آپ اللہ سے سفارش کریں۔ موسیٰ کہیں گے میں نے بنو اسرائیل کے ایک آدمی کا قتل کیا، میں رب کے سامنے نہیں جاؤں گا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، مجھے اپنی جان کی پڑی، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ عیسیٰ کے پاس جائیں گے، عیسیٰ بھی منع کر دیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، کہیں گے یا رسول اللہ انت خاتم الانبیاء قد غفر لك من ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اے رسول اللہ آپ تو خاتم الانبیاء ہیں، اللہ نے آپ کے پچھلے اگلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، آپ ہمارے لیے سفارش کریں۔ آپ فرمائیں گے انا لہا، میں سفارش کروں گا، میں اللہ کے پاس جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے سامنے جائیں گے اور سجدے میں گر پڑیں گے اور دیر تک اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی حمد، اس کی ثنا بیان کریں گے، اور ہم بیان کرنے کے بعد اللہ کہے گا یا محمد ارفع رأسک، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، وسل تعطا، مانگو آج تمہیں دیا جائے گا، واشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں گے، کہیں گے یا اللہ اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت پریشان ہے میدان محشر کے اندر، اے اللہ حشر کا معاملہ شروع کیجئے، اے اللہ حساب و کتاب شروع کیجئے۔ اللہ کہے گا اے نبی خوش ہو جاؤ، آپ کے رب نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کی امت میں سے 70,000 لوگوں کو اللہ تعالی جنت کے اندر داخل کرے گا بلا حساب ولا عقاب، بغیر حساب اور عذاب کے۔
ان سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا. اور فرمایا مع کل الف 70 الفا، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور. کتنے ہو گئے؟ 4,90,000 لوگ. اس امت کے اندر ایسے ہوں گے خوش نصیب جن کو رسول اللہ سفارش کریں گے، اور اللہ تعالی ہمارے نبی کی سفارش کو قبول کر کے ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل کر دے گا. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان خوش نصیب لوگوں کے در شامل فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اس کے بعد اللہ تعالی کہے گا، حدیث کے اندر آتا ہے اول من یدعا یوم القیامت آدم. حساب و کتاب شروع کیا جائے گا، سب سے پہلے آدم کو بلایا جائے گا. کہا کہ یا آدم، اللہ کہے گا اے آدم. آدم علیہ السلام جواب دیں گے لبیک یا ربی وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک. اے اللہ میں حاضر ہوں، سارا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے اللہ. اللہ فرمائے گا یا آدم اخرج بعث النار. اے آدم جہنم میں جانے والے لوگوں کو تم نکالو، الگ کرو. کہیں گے جہنم میں کون لوگ جائیں گے؟ اللہ فرمائے گا من کل 1999 کہ ہر 1000 لوگوں میں 999 لوگ جہنم میں جائیں گے. جب یہ معاملہ دیکھیں گے امتی پریشان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ معاملہ دیکھیں گے عندما یشیب الصغار کہ آج تو معاملہ بڑا سخت ہونے والا ہے، ہر 1000 انسان میں 999 جہنم میں جانے والے ہیں. یہ حال دیکھ کر بچے بوڑھے ہو جائیں گے. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حمل والی عورت اپنا حمل ساقط کر دے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، لوگ مدہوش نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا. لوگ دوڑ کر ہمارے نبی کے پاس آئیں گے کہ یا نبی اللہ اتنا زیادہ سخت معاملہ ہونے والا ہے، اگر ہر 1000 میں 999 اللہ جہنم میں ڈالے گا تو ہم کتنے بچیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے امتیوں خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ. ارجو ان تکونوا ربع اہل الجنہ، مجھے امید ہے کہ جنت میں جانے والے لوگوں میں 1/4 1/4 میری امت کے ہوں گے. پھر آپ نے فرمایا ثلث اہل الجنہ، 1/3 میری امت کے لوگ جنت میں جائیں گے. پھر آپ نے فرمایا نصف اہل الجنہ. اے لوگوں سنو، جنت میں جانے والے لوگوں میں میرے امتیوں کی تعداد آدھی ہوگی. لہذا اتنا مت ڈرو، ایسا نہیں ہوگا کہ 1000 میں 999 میری امت کے اندر جہنم میں جائیں گے. اس کے بعد حساب و کتاب شروع ہوگا. ہر انسان کو اس کے عمل دکھایا جائے گا. عندما تطیر الصحف، اللہ تعالیٰ اس کے بعد حکم دے گا کہ ہر نبی کا امتی اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے آ جائے. ساری امت اپنے نبیوں کے جھنڈے کے نیچے آ جائے گی. نوح علیہ السلام اپنی امت کو لے کر کھڑے ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام اپنی امتیوں کو لے کر کھڑے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام اپنی امتیوں کو لے کر کھڑے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کہے گا ان کے نام اعمال سے دو ان کو. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. جس کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا گیا وہ بڑا ہی خوش ہو جائے گا، اور جس کو بائیں ہاتھ میں عمل دیا جائے گا فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ کہے گا آج تو میری زندگی برباد ہو گئی. جس کو دائیں ہاتھ میں اس کا نام اعمال دیا جائے گا وہ کہے گا ہاں اقرؤوا کتابیہ، میرا نام اعمال پڑھ لو. وہ خوش ہوگا، یا اس کا سرٹیفکیٹ ہوگا، اس کا انعام ہوگا، وہ اپنا رزلٹ دکھائے گا کہ دیکھو آج میں کامیاب ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے دائیں ہاتھ میں میرا نام اعمال سدھایا ہے. اور جو برے کام کرنے والے ہوں گے پیٹھ کے پیچھے سے ان کو الٹے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں اللہ ان کا نام اعمال سدھائے گا. نام اعمال کو جب وہ دیکھیں گے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جتنا بھی نیک عمل کیا ہوگا اس کو بھی دیکھے گا، جو برا کام کیا ہوگا اس کو بھی دیکھے گا. اس کو دیکھ کے کہے گا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. ہائے ہائے میری بربادی، اس کتاب کے اندر تو سب کچھ موجود ہے، وہ کام بھی موجود ہے جو میں نے لوگوں کی نظروں سے بچ کے کیے تھے، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. اس کے بعد اللہ تعالی حساب و کتاب لے گا.
حساب و کتاب لے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یحاسب یہلک، سارے لوگ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے کہ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، کس نے کون سا اچھا کام کیا، کس نے کون سا اچھا کام کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا اور فرمایا من یحاسب یہلک، جس کا حساب و کتاب لے لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا. من نوقش الحساب عذب، جس سے حساب کے بارے میں پوچھ لیا گیا کہ یہ زندگی اللہ نے دی تھی کہاں خرچ کی، یہ پیسہ اللہ نے دیا تھا کہاں خرچ کیا، یہ صحت و تندرستی ملی تھی اس کو اللہ کی عبادت میں لگایا کہ نہیں لگایا. جس کا حساب و کتاب اللہ لے لے گا اس کا سمپٹ نہیں بن پائے گا، اس کی حالت قتلی ہو جائے گی، اس کا معاملہ بگڑ جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج میزان لگاؤ، ترازو رکھا جائے گا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. اللہ تعالیٰ ترازو رکھے گا کس لیے؟ لوگوں کے عمل کو تولنے کے لیے. جو بھی عمل کیا ہوگا، سیاہ کیا ہوگا، سفید کیا ہوگا، دن کے اجالے میں کیا ہوگا، رات کے اندھیرے میں کیا ہوگا، سارا کا سارا عمل اس کا ان ترازو کے اندر تولا جائے گا. اس کے دو پلڑے ہوں گے اور ایک زبان ہوگی. اس ترازو کے اندر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا وہ ترازو بنایا ہے کہ اگر آسمان و زمین کو بھی رکھ کر اس کے اندر تول دیا جائے تو وہ ترازو کم نہیں پڑے گا، وہ ترازو کم نہیں پڑے گا. اس کے اندر بندوں کے عمل کو تولا جائے گا، اور جب بندوں کے عمل کو تولا جائے گا فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ سمجھ جائے گا کہ اب اس کی زندگی ہی بڑی آرام سے گزرنے والی ہے. ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ، جس کا پلڑا ہلکا رہ گیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اللہ کہے گا خذوہ فغلوہ، اس کے عمل تولے جا چکے ہیں، اب ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں ڈالا جائے گا. پکڑ لو ایسے لوگوں کو جن کے عمل ہلکے رہ گئے. فغلوہ، اس کے گلے میں توق ڈال دو. ثم الجحیم صلوہ، اس کو جہنم میں لے جانے کی تیاری کروا لو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ لمبی زنجیروں کے اندر اس کو جکڑ دو. وہ زنجیریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زنجیریں اس کے پاخانے کے مقام سے ڈالی جائیں گی، اس کے منہ سے نکال دی جائیں گی. اللہ اکبر. ان کو زنجیروں میں باندھ کر لے کر جایا جائے گا. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا ہے لوگوں قیامت کے دن، وَأَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، میں تم کو حوض کوثر پہ ملوں گا. یہ حوض کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوضی ما بین صنعاء والمدینہ وزوایاہ سوا، کہ میرا حوض اس کی مسافت اتنی ہے جتنی مدینہ ٹو صنعاء ہے، جتنی مدینہ سے لے کر صنعاء جو یمن کی راجدھانی ہے اتنی لمبا مسافت ہے. کہا اتنی مسافت کے اندر میرا حوض ہوگا، اس کی ساری چوڑائی لمبائی برابر ہوگی، اس کے اندر جو پانی ہوگا وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، مشک سے زیادہ اس کے اندر خوشبو آ رہی ہوگی، اور اس کے اندر 2 پرنالے لگے ہوں گے جو نہر کوثر جنت کی ہوگی، اس سے اس میں پانی آئے گا اور میں اپنے ہاتھوں سے اپنی امتیوں کو پلاؤں گا. اور جب میرے امتی اس سے پانی پئیں گے تو میرے امتی جب لوگ آئیں گے تو میں ان کو پہچان جاؤں گا، لیکن فرشتے اس حوض کے پانی کو انہیں پینے نہیں دیں گے. میں کہوں گا انہم منی، یہ میری امت کے لوگ ہیں. اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے بتائیں گے انہم قد احدثوا فانک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں پتا کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا ہے. لہٰذا اس کے بعد ان کو اس کو حوض کوثر سے دور ڈھکیل دیا جائے گا. اس کے بعد انسان ایک تاریک سرزمین کی طرف لے کر جائیں گے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ این الناس یوم تبدل الارض غیر الارض، کہ لوگ کہاں ہوں گے اس دن جب زمین بدل دی جائے گی، آسمان بدل دیا جائے گا، تو اس دن کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہم فی الظلمۃ دون الجسر، وہ
پل صراط سے پہلے تاریکی ہوگی وہاں پر کھڑے ہوں گے اور ہر انسان کو پل صراط پار کرنا ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا ادق من الشعر، وہ پل صراط انسان کے بال سے زیادہ باریک ہوگا. وہ احد من السیف، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا. دحزن مزلہ، اس کے اندر بڑی ہی پھسلن ہوگی. ہر شخص اس کو پار کرے گا اور انبیاء جب اس کو پار کریں گے تو یہی دعا کریں گے اللہم سلم سلم، اور ہر شخص اپنے عمل کے بقدر وہ پار کر لے گا. مومن بڑی تیز رفتار سے پار کرے گا اور جو کافر منافق ہوگا اسی پل صراط سے جہنم کے اندر گر جائے گا. اور اس کے بعد جب مومنین پار کر لیں گے پل صراط کو تو جنت کے دروازے پر ایک پل لگایا جائے گا جنت اور جہنم کے اوپر. اس پل پر کھڑے ہوں گے، ان کو روک دیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اللہ کی سفارش پر جنت کے دروازے کو کھولا جائے گا. اس کے بعد سارے مومنین جنت کے اندر داخل ہوں گے. فرشتہ پکارے گا یا اہل الجنہ، تو سارے لوگ کہیں گے کہ کیا ہے معاملہ؟ تو کہیں گے اس کو پہچانتے ہو؟ کیا کون ہے؟ کہا کہ تو ملک الموت ہے. یؤتا بملک الموت فی صورت کبش املح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو چتکبرے مینڈے کی شکل میں قیامت کے دن لایا جائے گا اور فرشتے پکاریں گے اے جنتیوں اس کو پہچانتے ہو؟ کہیں گے ہاں یہ موت ہے. جہنمیوں کو پکاریں گے کہا کہ اس کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے. فیذبح بین الجنت والنار، اس دن موت کو بھی جنت اور جہنم کے بیچ میں جو پل ہوگا اس پر ذبح کر دیا جائے گا اور فرشتے کہیں گے یا اہل الجنت خلود فلا موت یا اہل النار خلود فلا موت. اے جنتیوں اب آج کے بعد موت نہیں آئے گی، اے جہنمیوں آج کے بعد موت نہیں آئے گی. تو ہم تیار ہیں اس دن کے لیے؟ اتنا سخت معاملہ ہونے والا ہے، کیا ہم نے اس کے لیے تیاری کی ہے؟ یہ دن وہ ہوگا، بڑا ہی سخت دن ہونے والا ہے. ہم اس کے لیے تیاری کریں. پلک جھپکتے ہی اس کے ہماری قیامت کا منظر شروع ہو جائے گا. لہٰذا میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کریں، رسول اللہ کی سنت پر چلیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قیامت کے دن سرخرو فرمائے، ہم تمام لوگوں کے لیے قیامت کے اعمال کو آسان فرما دے، ہم تمام لوگوں کو جہنم کی آگ سے اللہ محفوظ فرما، جنت کے اندر ہم تمام لوگوں کا داخلہ نصیب فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.